تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں، صبر کا دامن تھام کر جان مال قربان کر دیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہی، ایک ممتاز حیات کے ساتھ، ایک عظیم الشان زندگی کے ساتھ وہ لوگ کیا ہیں، زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن اتنی عظیم زندگی ہے، تمہارے یہ حواس، تمہارے جو جسم ہے، یہ جسم اس زندگی کو کہ ریئلائز نہیں کر سکتا، محسوس نہیں کر سکتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 دوسرا پارہ یہ تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کے متعلق صحیح بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ ربط یوں بیان کیا ہے مفسرین نے کہ پہلی والی آیت اس میں صبر کا ذکر گزرا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کی بات ہوئی، اور اللہ نے مشکل اوقات میں صبر کے ذریعے سے مسلمانوں کو مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، اور حکم دیا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو، تمہاری مصیبت، پریشانی، غم کیا ہو جائے گا، یہ دور ہو جائے گا۔ اور ساتھ صابرین کی فضیلت، مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں صبر کا جو ہے اعلیٰ مقام، بہت بڑا بلند مقام جو ہے، اور صابرین کی جزا کا ذکر رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے کہ صابرین جو ہیں ان کی مزید جو فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت کا شان نزول، یہ آیت کب اتری ہے، کس موقع پر نازل ہوئی یہ آیت، تو مفسرین نے لکھا ہے، جس طرح تفسیر مظری میں ہے کہ یہ آیت شہدائے بدر، جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں حق اور باطل کے درمیان تفریق ہوئی تھی، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور کافر وہ 1000 کے برابر لشکر ان کا تھا۔ اب یہ اس جنگ کے اندر مسلمان جو شہداء تھے، مہاجرین کے 6 اور انصار کے 8، جب یہ شہید ہوئے تو ان کے بارے میں بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ہائے فلاں شخص جو ہے وہ مر گیا اور دنیا کی نعمتیں اس سے چھوٹ گئیں۔ اب یہ تبصرے ہونے لگے، تو رب العالمین نے ان کے اس تبصروں کا جواب دیا، اور ان کے اس خیال اور اس گمان کو کیا کر دیا، رب العالمین نے رد کر دیا، اور بتایا کہ یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، یہ تو بہت بڑے درجے والے لوگ ہیں، یہ بلند و بالا درجات والے لوگ ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، کیا ہے، اموات، مردہ، کیا ہے، فرمایا مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ مختصر الفاظ کے اندر تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے، لمن یقتلوا، قتل کیے جائیں، مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی ان کی فضیلت ہے، ان کی
فضیلت ہے، ان کی نسبت مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ لوگ احیاء، ایک ممتاز حیات کے ساتھ، زندگی کے ساتھ کیا وہ زندہ ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ تو آگے فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اپنے موجودہ حواس جو ہیں تمہارے، یہ ہمارے جو کان، آنکھ، ناک، یہ جو ہمارے حواس ہیں، فرمایا اس کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کی حیات کو، ان کی جو زندگی ہے اس کو تم محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس نہ وہ ادراک کی قوت ہے یا طاقت ہے کہ ہم ان شہداء کی موت کو، حیات کو کیا ہے محسوس کر سکیں۔ تو تفسیر مزری میں ہے، چونکہ شہداء کی جو حیات ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس قسم کی نہیں کہ ہر شخص اس کو محسوس کر سکے اور ہر شخص کو محسوس ہو، اور نہ ہو کوئی ایسا امر ہے کہ عقل جو ہے انسان کی وہاں تک رسائی حاصل کر سکے۔ فرمایا اس لیے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو، بلکہ وحی کے ذریعے سے، یا ایسی فراست انسان کے پاس ہو جو اس کو وحی کے ذریعے سے حاصل ہو، تو اس سے کیا ہے وہ حیات، وہ زندگی جو شہداء کی ہے اس کو کیا انسان محسوس کر سکتا ہے۔ نالج اس کے پاس وحی کے ذریعے سے آیا ہے، یا وحی کے ذریعے سے اس کو فراست مل جائے، تب جا کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے، ان کی حیات کو محسوس کر سکتا ہے، ریئلائز کر سکتا ہے کہ وہ دے آر الائیو، زندہ ہے، وگرنہ نہیں محسوس کر سکتے۔ آگے اب شہداء کی جو یہ حیات ہے، یہ شہداء کی حیات کیسی حیات ہے، کس قسم کی حیات ان کو حاصل ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اب ان کو مردہ مت کہو۔ معارف القرآن میں تفسیر جو ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر معارف القرآن بڑی مفید تفسیر ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب کو یہ معلوم ہے، اور اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو فرماتے ہیں کہ برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے۔ کہاں پر؟ برزخ میں ہر مردے کو کیا ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے، اور جس سے وہ قبر کے عذاب اور یا ثواب کو کیا ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ اس حیات برزخی کے ذریعے سے وہ قبر کے اندر کیا ہے ثواب کو اور یا عذاب جو ان کو ملتا ہے، زندگی کے جو اندر جو کچھ کمایا اس کی جزا و سزا جو ملتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس میں مومن، کافر، صالح، فاسق سب کیا ہے برابر ہی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حیات برزخی کے جو ہے وہ آگے مختلف درجات ہیں، سب کو ملتی حیات برزخی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ حیات برزخی جو ہے اس کے مختلف کیا ہے درجات ہیں۔ آگے لکھتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جو بات اقرب، نزدیک، زیادہ قریب ہے کس کے؟ کتاب و سنت کے، اور شبہات سے وہ چیز کیا ہے پاک ہے، تو فرمایا اس کو سیدی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیان القرآن میں واضح فرمایا۔ اس جگہ فرماتے ہیں میں اسی کو نقل کرتا ہوں، اور میں بھی اس جگہ میں صرف کیا ہے ان کی بات کو بیان کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، فرمایا ایسے مقتول کو، ایسا مقتول جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے اپنے لڑتا ہے، جان دیتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ شہید ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا، یہ صحیح اور جائز ہے کہ وہ مر گیا، یہ کہنا صحیح ہے، یہ جائز ہے۔ اور فرمایا لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت فرمائیے، جیسے دوسرے مردے ہی ان کی طرح کی موت ان کا سمجھنا اور کہنا کہ اس طرح مر گئے، تو یہ کیا ہے اس طرح کہنا، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے، برزخ کی زندگی جو ہے وہ ہر روح کو حاصل ہے، اور فرمایا اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، محسوس کرتے اس کو پتہ چلتا ہے۔
تو آگے فرماتے ہیں لیکن شہید کو اس حیات برزخی میں ہوتی حیات برزخی ہے، لیکن اس حیات میں فرماتے ہیں مردوں سے ایک گونا امتیاز ہے، یعنی ان کو ایک امتیازی شان حاصل ہوتی ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات جو ہوتی ہے برزخ کی حیات، اس کی یہ حیات جو ہوتی ہے، اس کے آثار جو ہوتے ہیں دوسرے مردوں سے زیادہ قوی اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اب کس طریقے سے؟ ایک فرمایا کہ شہداء میں آثار حیات جو ہوتے ہیں، زندگی کے جو آثار ہوتے ہیں، فرمایا وہ عام مردوں سے بہت زیادہ ہیں، عام مردوں سے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر فرمایا برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسم ظاہری جو ہوتا ہے، ظاہری جو باڈی ہے اس کو بھی پہنچتا ہے، ظاہری باڈی کو بھی پہنچتا ہے۔ فرمایا اس کا جسم باوجود گوشت پوست کے، فرمایا وہ خاک سے متاثر نہیں ہوتا۔ مردے کو دفن کرتے ہیں قبر میں نا، جب مٹی میں ملتا ہے تو باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ گل سڑ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو شہداء ہوتے ہیں جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے لڑتے ہیں تو ان کے جسموں کو اللہ رب العالمین کیا کر دیتے ہیں؟ محفوظ کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب شہداء کی قبروں کو کھودا گیا، کئی سو سال پہلے کی قبروں کو، لیکن وہ صحیح سلامت ان کی باڈیاں محفوظ رہتی ہیں۔ تو کیا ہے قبر کے اندر؟ تو فرمایا یہ مثل جسم زندہ کے، مثل کیا فرماتے ہیں؟ مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے ان کا جسم بھی۔ اور آگے فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث اور مشاہدات شاہد ہیں، پس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے مردوں کو کیا کہا؟ شہداء کو زندہ کہا۔ ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے کی ممانعت کی گئی، اور فرمایا مگر احکام ظاہرہ میں، یہ تو دوسرے آ گیا مرنے کے بعد قبر کے اندر برزخ کی جو زندگی ہے، ظاہری جو احکام ہے فرمایا وہ عام مردوں کی طرح ہے کہ ان کی میراث بھی تقسیم ہوگی، اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح بھی کر سکتی ہیں، ان کو کیا ہے؟ اجازت ہے، شادی بھی کر سکتی ہے، اس کی میراث بھی تقسیم ہوگی۔ تو گویا ظاہری احکام اس کے اوپر کیا ہے؟ مردوں جیسے عام مردوں کی طرح کیا ہے؟ وہ لاگو ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں، آگے انبیاء اکرام کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حیات میں، یعنی اس حیات برزخی میں انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، وہ قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جسم کے سلامت ہونے کے علاوہ کہ انبیاء کا جو جسم ہوتا ہے قبروں میں وہ محفوظ ہوتا ہے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کیا ہے؟ کھائے۔ تو زمین انبیاء سارے اپنی قبروں میں کیا ہے؟ ان کے یہ جو ظاہری جسم ہوتا ہے یہ محفوظ پڑا رہتا ہے۔ تو فرمایا سلامتی جسم کے علاوہ اس حیات برزخی جو ہوتی ہے، یہ جو برزخ کی زندگی ان کو ملتی ہے، تو فرمایا اس کے کچھ آثار جو ہیں ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں، ظاہری احکام پر بھی آتے ہیں۔ عام شہداء کی جو ظاہری احکام ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن انبیاء کے پڑتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ تو فرمایا ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں، زمین جو بھی چھوڑا تو اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ایک۔ اور دوسرا ان کی ازواج جو ہوتی ہیں، ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں، ان کا نکاح دوسرے کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پس اس حیات میں سب سے قوی تر کون ہو گئے؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر شہداء، اور پھر آگے کیا ہے؟ معمولی مردے۔ آگے لکھتے ہیں، فرمایا چونکہ عالم برزخ حواس، عالم برزخ جو ہے تو حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ وغیرہ سے یہ کیا ہے؟ مدرک نہیں ہوتی، یعنی محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ برزخ کے اندر جو چیز ہے، ان کی جو زندگی ہے، یہ ہمارے حواس جو ہیں اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اتنی اعلیٰ قسم کی ان کی حیات ہے، تو فرمایا ہم محسوس نہیں کر سکتے، وہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ آگے تفسیر جواہر القرآن ہے، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ ان کو دنیا سے رخصت ہو جانے اور فی سبیل اللہ مقتول ہو کر طبی موت پا جانے کے بعد عالم برزخ میں، کہاں پر؟ عالم برزخ میں ایک امتیازی زندگی اور حیات
عطا کی جاتی ہے. ایک زندگی ہے، یہ ہماری ہی ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے انسان کو ملتی ہے معاشر تک، قیامت کے قائم ہونے تک. اس جہان کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ. تو فرمایا عالم برزخ میں ان شہداء کو رب العالمین ایک امتیازی زندگی عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا جو دوسرے مردوں کو یہ حاصل نہیں ہوتی، اور اس حیات کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے، اس لیے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم اپنے حواس اور مشاہرہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے؟ عالیشان زندگی عطا کی ہوئی ہوتی ہے. تو شہداء کی اب فضیلت کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں دین اسلام کی زندہ کرنے کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جان دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اپنے جسم کو، مال کو قربان کرتے ہیں، نہ کہ قومی تعصب کی بنیاد پر، نہ وطن کے تعصب کی بنیاد پر، نہ لسانی تعصب کی بنیاد پر، نہ صوبائیت کے اعتبار سے، نہ قومی آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس بنا پر. فرمایا صرف اور صرف محض اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو لوگ جان دیتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے سرفروشان اسلام کے لیے شہداء کا معزز خطاب رب العالمین نے عطا کیا ہے. کون سا خطاب ہے؟ شہداء کا، کہ یہ لوگ شہید ہیں. تو آگے فرماتے ہیں شہیدوں کے بڑے مرتبے ہیں، ان سے بلند درجات کے وعدے کیے گئے ہیں، اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نزدیک ان کا کیا ہے؟ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تفسیر انوار البیان میں اور تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مظہری ہے، ان سب تفسیر کی کتابوں میں ایک روایت نقل کی ہے. بعض نے زیادہ بیان کی ہے، بعض نے کم بیان کی ہے، لیکن روایت اس طرح آتی ہے. حضرت مسروق تابعی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہی رہا کرتے تھے. یہ صحابی تو فقیہ امت نے کہا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس آیت کے متعلق ہم نے پوچھا تو معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. کس سے پوچھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. انہوں نے کہا اس آیت کا معنی کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، تم گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتن، مردہ، کیوں مر گئے. فرمایا بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو آج وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں، پوٹوں میں، فرمایا پوٹوں میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے کندیلے ہیں، یعنی گھونسلے بنے ہوئے ہیں. کہاں پر؟ عرش کے نیچے. رب العالمین کا عرش جہاں ہے تو اس کے نیچے کیا ہے؟ ان کے لیے گھونسلے بنے ہوئے ہیں. سمجھے نا؟ تو کندیلی ہیں، گھونسلے بنے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر لٹک رہے ہیں. اور یہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، پھر ان کندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ خواہش رکھتے ہو، تم کچھ خواہش رکھتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم کیا خواہش کریں، ہم تو یہاں جنت میں آ چکے ہیں، جو چاہیں ہمیں مل رہا ہے، جس وقت چاہیں ہمیں مل رہا ہے، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کر رہے ہیں، تو مزید کسی چیز کی کیا ضرورت ہے ہمیں. تو بار بار رب العالمین کے پوچھے جانے کے، بار بار پوچھا جا رہا ہے تو اصرار کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا چلو یہ تو سوال ہم سے ہوتا رہے گا، تو اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیں. تو جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ عرض کیا ہے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں دوبارہ ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں، لوٹا دی جائیں. ہماری روحیں دوبارہ ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ ہم تیری راہ میں جائیں اور لڑیں اور لڑتے رہیں اور قتل کیے جاتے. پھر آگے تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کے اندر تھوڑا مزید اضافہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شہید ہو کر اے اللہ تیرے پاس آئیں، قتل ہوں، شہید ہوں، پھر تیرے پاس آئیں، اور پھر شہادت کا جو دگنا اجر ہے وہ اب تیرے پاس حاصل کریں.
تیرے پاس شہادت کا دگنا اجر حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں نے لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد، کہ ایک دفعہ کوئی آدمی مر گیا تو دنیا کی طرف کیا ہے، وہ واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، دنیا کی طرف واپس نہیں لوٹایا جا سکتا. تو آگے مسند احمد کتاب حدیث کی کتاب مسند احمد، اس کے حوالے سے اسی تفسیر ابن کثیر کے اندر کیا ہے، ایک روایت ہے کہ مومن کی روح فرمایا ایک پرندے کے اندر ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ جنتی درختوں کے اندر رہتی ہے. اور قیامت کے دن وہ روح جو ہوگی وہ اپنے جسموں کی طرف لوٹ آئے گی. کیونکہ جب قیامت کا منظر قائم ہوگا تو یہ انسان جو جسم کے ساتھ قبروں میں مدفون ہیں، تو یہ جسم کیا ہے، ان کو اصلی شکل میں لایا جائے گا. تو یہ جسم دوبارہ جڑ جائیں گے، اس کے ذرات سارے جڑیں گے، اور پھر کیا ہے، دوبارہ انسان کیا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا. اور جب یہ کھڑا ہوگا تو پھر اس کی روح جو جنت کے اندر ہے تو وہ واپس لوٹ کر کیا ہو جائے گی، اس کے اندر آ جائے گی. تو گویا یہ عام مومن کی روح کے بارے میں. شہداء کی روحیں سب قسم کے پرندوں کے اندر اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو گھونستے ہیں اس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں پرندے، اور دن بھر چکائے جنت کے اندر چڑھتے رہتے ہیں. اور مومن کی روح جنت کے درختوں کے اوپر ہے، درختوں کے اوپر ہے. تو فرمایا قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف کیا ہے، لوٹ آئے گی. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا ہر مومن کی روح وہاں برزخ میں زندہ ہے. کہاں روح زندہ ہے انسان کی؟ برزخ میں زندہ ہے. لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے. تو اس لیے رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں، صبر کا دامن تھام کر جان مال قربان کر دیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہی، ایک ممتاز حیات کے ساتھ، ایک عظیم الشان زندگی کے ساتھ وہ لوگ کیا ہیں، زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اتنی عظیم زندگی ہے، تمہارے یہ حواس، تمہارے جو جسم ہے، یہ جسم اس زندگی کو کہ ریئلائز نہیں کر سکتا، محسوس نہیں کر سکتا.